بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عزیز طلبہ کرام، تصورات کی بحث ہماری ختم ہوئی۔ گویا کہ منطق کا ایک جزو مکمل ہوا۔ منطق کے موضوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ معلوم تصورات اور تصدیقات جن کے ذریعے سے نامعلوم تصورات اور تصدیقات کا علم حاصل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ معلوم تصورات کو ملا کر نامعلوم تصور کو حاصل کرنا، اس کو تعریف، معرف اور قول شارح کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ معلوم تصدیقات کو ملا کر نامعلوم تصدیق کو حاصل کرنا، اس کو دلیل اور حجت کہتے ہیں۔ تصورات کی بحث، اس کے بنیادی اقسام اور کچھ بنیادی گفتگو کے ساتھ ہماری مکمل ہوئی۔ یہاں سے ہماری دوسری بحث یعنی دوسرا جزو تصدیقات کے تعلق سے گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے۔ دلیل اور حجت کی تعریف، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ پیچھے گزر چکی اور میں نے اس کو ابھی دوہرا بھی دیا۔ اسی دلیل اور حجت کے تعلق سے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ دلیل دو یا زیادہ قضیوں سے مرکب ہوتی ہے۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ہے ہر انسان جاندار ہے اور دوسرا ہے ہر جاندار جسم والا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ قضیے ہیں۔ پہلا قضیہ، پہلا جملہ ہر انسان جاندار ہے، اور دوسرا قضیہ یا دوسرا جملہ ہر جاندار جسم والا ہے۔ ان دونوں جملوں کو، ان دونوں قضیوں کو ملانے سے ایک تیسرا قضیہ، تیسرا نتیجہ، یا ان دونوں تصدیقوں کو ملانے سے ایک تیسری تصدیق کا ہمیں علم ہوا کہ ہر انسان جسم والا ہے۔ قضیہ کس کو کہتے ہیں جس سے دلیل بنتی ہے؟ ایک، دو یا تین یا چار قضیوں سے مل کر دلیل بنتی ہے تو قضیہ کسے کہتے ہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں کہہ لو کہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ کہتے ہیں وہ مرکب بات جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ یہ تعریف آپ لوگوں کو سنی سنائی اور جانی پہچانی معلوم ہو رہی ہوگی۔ نحو میں یہ تعریف جملہ خبریہ کے نام سے گزرتی ہے کہ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ جس جملے کے کہے جانے کے بعد یا جس جملے کے سن لینے کے بعد مخاطب یا سامع اس جملے کے سچ ہونے یا اس جملے کے جھوٹ ہونے کا فیصلہ کر سکے، یا اس جملے کے اوپر سچ ہونے یا جھوٹ ہونے کا حکم لگایا جا سکے۔ تو نحو کا جو جملہ خبریہ ہے وہی منطق کا قضیہ ہے۔ یہ ہم شروع میں سمجھ چکے ہیں۔ جہاں ہم نے تصدیق کی تعریف کی تھی وہاں ہم نے بتایا تھا کہ نسبت تامہ خبریہ یقینیہ کا نام تصدیق ہے۔ نسبت تامہ خبریہ یقینیہ کا نام تصدیق ہے۔ تو وہ جو نسبت تامہ کہو خبریہ، نسبت تامہ خبریہ کہو، یا نحو کی زبان کا جملہ خبریہ کہو، وہ جملہ خبریہ
منطق کی زبان کا قضیہ ہے۔ قضیہ وہ مرکب بات جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم نے نحو کے اندر یہ چیز پڑھی ہے اور یہاں پر بھی ہمیں وہ چیز نظر آ رہی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے کہ جملے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محکوم علیہ اور ایک محکوم بہ، ایک مخبر عنہ اور ایک مخبر بہ۔ مخبر عنہ جس کے متعلق خبر دی جائے، اور مخبر بہ جس کام کی خبر دی جائے یا جس کے ذریعے خبر دی جائے۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، دوسرا ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جملہ خبریہ کبھی مثبت ہوگا اور کبھی منفی ہوگا۔ تو مثبت ہونا، منفی ہونا اور جملہ خبریہ کے اندر دو اجزاء کا ہونا، وہ بعین ہی گفتگو ہمارے یہاں پر بھی ہونے والی ہے۔ کیا ہونے والی ہے کہ قضیہ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہو، جیسے زید کھڑا ہے، وہاں ہم نے پڑھا تھا مثبت منفی، یہاں آ رہا ہے موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ کہتے ہیں مثبت کو، سالبہ کہتے ہیں منفی کو۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا مثبت اور منفی کے نام سے، وہی چیز یہاں آ رہی ہے موجبہ اور سالبہ کے نام سے۔ تو قضیہ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہو، جیسے زید کھڑا ہے، ثابت کیا جا رہا ہے، زید کے لیے کھڑا ہونا ثابت کیا جا رہا ہے۔ دوسرا قضیہ سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی گئی ہو، جیسے زید کھڑا نہیں ہے، فلانا طالب علم حافظ ہے، فلاں طالب علم حافظ نہیں ہے۔ یہ جو کسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے کسی کام کا اثبات اور کسی کے لیے کسی کام کی نفی، منطق کی زبان میں اس کو موجبہ اور سالبہ کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا قضیہ اور اس کے مثبت اور منفی ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں۔ اب قضیہ کی دو قسمیں ہیں۔ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قضیہ حملیہ اور دوسرا قضیہ شرطیہ۔ قضیہ شرطیہ کا بیان تو آگے آئے گا، اس وقت میں ہمیں گفتگو کرنی ہے قضیہ حملیہ سے۔ دیکھیے، قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے اور اس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے یا تو ثبوت ہو یا تو نفی ہو، جیسے زید کھڑا ہے اور زید کھڑا نہیں ہے۔ فرق ذہن میں رکھیں گے، ایک ہے قضیہ اور ایک ہے قضیہ حملیہ۔ قضیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، ایک چیز ہو گئی۔ اب آ رہے ہیں قضیہ حملیہ پر، کہ قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان چیز ہے اور بہت ہی جلدی سمجھ میں آنے والی، بلکہ یوں کہیے کہ پیچھے ہم لوگ اس کو پڑھ کر آئے ہیں کہ جملہ خبریہ جو ہے، اس جملہ خبریہ کی ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں مفرد ہوتے ہیں۔ زید قائم، زید بھی مفرد ہے اور قائم بھی مفرد ہے۔ عمر حافظ، عمر بھی مفرد ہے اور حافظ بھی مفرد ہے۔ یہ قضیہ حملیہ ہے۔ وہاں کا جملہ اسمیہ ہے، یہاں کا قضیہ حملیہ ہے۔ اور قضیہ شرطیہ وہی قضیہ ہے جو ہم وہاں شرط کے نام سے پڑھ کر آئے ہیں، قدر تبدیلی کے ساتھ اور قدر کچھ کمی بیشی کے ساتھ میں۔ ہماری اس کتاب کے اندر شرطیہ کا بیان جب آئے گا تب ہم قضیہ شرطیہ کو سمجھیں گے۔ خیر، قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے اور اس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی گئی ہو، مثبت ہو یا منفی ہو۔ زید حافظ ہے، زید حافظ نہیں ہے، زید حافظ، یا کہہ لو کہ ما زید حافظ، حافظ نہیں ہے، زید حافظ ہے اور زید حافظ نہیں ہے۔ آپ جو بھی کہنا چاہیں مثبت اور منفی آپ آرام سے بول سکتے ہیں۔ دو مفرد سے مل کر بننے والا قضیہ قضیہ حملیہ کہلاتا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ جملہ خبریہ میں دو جزو ہوتے ہیں، ایک ہے محکوم علیہ اور دوسرا ہے محکوم بہ۔
ایک ہے مخبر عنہ اور دوسرا ہے مخبر بہی۔ تو جس کو ہم محکوم علیہ کہتے ہیں وہ جزو منطق کی زبان میں موضوع کہلاتا ہے۔ موضوع قضیہ حملیہ کا پہلا جزو جیسے مذکورہ قضیے میں زید، اور محمول قضیہ حملیہ کا دوسرا جزو جیسے مذکورہ قضیے میں کھڑا۔ دو چیزیں ہو گئیں، مسند اور مسند الیہ، محکوم علیہ، محکوم بہ، مخبر عنہ، مخبر بہ، یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب ایک تیسری چیز باقی رہ جاتی ہے اور وہ چیز ہے رابطہ۔ ہماری کتاب میں آ رہا ہے کہ رابطہ نسبت پر دلالت کرنے والا لفظ۔ اردو زبان میں اگر ہم کہیں کہ زید کھڑا، یہاں پر آ کر کے اگر میں رک جاؤں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کے کان ابھی آگے سننے کو تیار ہیں۔ اگر میں اتنا کہہ کر کے رک جاؤں اور آگے کچھ نہ بولوں تو سننے والا کہے گا بھائی صاحب آگے بولو تو صحیح، کیا ہے زید کھڑا کا کیا مطلب ہے نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ تو جب تک میں آگے اس کو ہے یا نہیں ہے، یہ دو کلموں میں سے کوئی ایک کلمہ، ان دو لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ نہیں لگاؤں گا تب تک کہ میرا جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ یا یوں کہہ لو کہ لفظ زید اور لفظ کھڑا کے درمیان نسبت پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ لفظ ہے یا لفظ نہیں ہے ساتھ میں نہ جوڑا جائے۔ زید کھڑا ہے، اب یہ ہے کہ جڑنے سے زید اور کھڑا کے درمیان نسبت پیدا ہو گئی۔ زید کھڑا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہنے سے زید اور کھڑا کے درمیان نسبت پیدا ہو گئی۔ یہ ہے رابطہ، دو مفرد کو جوڑنے والا کلمہ جس کو رابطہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں عام طور سے اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے عربی زبان میں یہ ہوتا نہیں ہے، البتہ اردو زبان میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو ایسی صورت میں جملہ ناقص رہتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قضیہ وہ مرکب بات جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ قضیے کی دو قسمیں ہیں، قضیہ موجبہ، قضیہ سالبہ۔ دو قسمیں کیا ہے، بلکہ ہاں دو ہی قسمیں کہہ لو۔ قضیہ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہو، اور قضیہ سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی ہو۔ پھر اس قضیے کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ وہ ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے۔ کل تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک موضوع، ایک موضوع لہو، ایک موضوع، دوسرا ہے محمول اور تیسرا ہے رابطہ۔ موضوع جس کے لیے حکم کو ثابت کیا جائے، جس کے لیے حکم ثابت کیا جائے، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے۔ محمول وہ چیز جس کی نسبت کی جا رہی ہے، اور رابطہ دو مفرد کو جوڑنے والی چیز۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔